ویلکم ٹو دی نیو ویڈیو۔ تو دوستوں، رات کا وقت تھا اور شہر کی روشنیاں جیسے کسی راز کو چھپا رہی تھیں۔ احمد اپنی کار میں خاموش بیٹھا دور ایک شاندار پلازا کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا کھیل شروع ہونے والا تھا۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ ایک عام آدمی تھا جو دوسروں کے فیصلوں پر چلتا تھا، لیکن آج اس کے فیصلوں پر اپنا ہی راج تھا اور اس کے ذہن میں ایک عجیب سی بیداری آ چکی تھی۔ اسے اپنے استاد کی وہ بات بار بار یاد آ رہی تھی کہ انسان وہ نہیں ہوتا جو خود کو سمجھاتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو بننے کی ہمت کرتا ہے۔ یہی سوچ اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ پلازا کے اندر اس کے سر زاہد ملک کی بڑی کمپنی کا دفتر تھا۔ ایک ایسے آدمی جو بظاہر بہت مہربان اور طاقتور تھا، مگر اندر سے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا ماہر تھا۔ احمد کو ہمیشہ لگتا کہ وہ صرف ایک کٹ پتلی ہے، جیسے سہولت کے نام پر قابو میں رکھا گیا ہے، لیکن آج رات وہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اس نے جیب سے ایک کارڈ نکالا جس پر کمپنی کی خفیہ رسائی تھی۔ یہ کارڈ اسے اتفاق سے نہیں ملا تھا، بلکہ اس کے پیچھے کئی دنوں کی خاموشی، تحقیق اور خطرناک منصوبہ بندی تھی۔ اچانک اس کا فون بجا۔ دوسری طرف اس کی بیوی سارا تھی، جس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ تم کہاں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہا، آج کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ سارا سچ سے بے خبر ہے اور شاید یہی بہتر بھی تھا۔ وہ کار سے نکلا اور آہستہ قدموں سے پلازا کے اندر داخل ہوا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنی اصل وجود کو پا چکا ہو۔ 200 لفٹ کے دروازے بند ہوئے اور وہ سیدھا اوپر کی منزل کی طرف بڑھنے لگا، جہاں اس کے سسر کا پرائیویٹ آفس تھا۔ دروازہ کھلا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر کمپیوٹر سکرین کی ہلکی روشنی سب کچھ واضح کر رہی تھی۔ احمد نے جلدی سے سسٹم آن کیا اور فائلز کھولنے لگا۔ اس کے سامنے وہ تمام راز آ رہے تھے جنہوں نے کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ کی تھیں۔ اچانک پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہوا اور ایک بھاری آواز گونجی، میں جانتا تھا تم ایک دن یہاں ضرور آؤ گے۔ احمد نے پلٹ کر دیکھا تو زاہد ملک دروازے کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، بلکہ ایک عجیب سا اعتماد تھا، جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ جانتا ہو۔ احمد کے ہاتھ کانپ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، آج میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور باہر شہر کی روشنیاں مزید تیز ہونے لگیں، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ زاہد ملک آہستہ آہستہ احمد کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آواز کمرے کی خاموشی کو اور بھاری بنا رہی تھی۔ احمد نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی، مگر اندر کہیں خوف اب بھی زندہ تھا۔ زاہد ملک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں لگتا ہے تم نے کوئی راز ڈھونڈ لیا ہے؟ یہ سب میں نے خود تمہارے لیے چھوڑا تھا۔ احمد ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ زاہد ملک نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں ہمت ہے یا نہیں۔ تم ہمیشہ میرے سائے میں رہے، ایک کمزور شخص کی طرح، مگر آج تم یہاں آئے ہو، اس کا مطلب ہے تم بدل چکے ہو۔ احمد کے ذہن میں طوفان سا برپا ہو گیا۔ کیا یہ سب ایک کھیل تھا یا زاہد واقعی اسے آزما رہا تھا؟ اسی لمحے کمپیوٹر اسکرین پر ایک نئی فائل خود بخود کھلی، جس میں احمد کا نام نمایاں تھا۔ اس نے جلدی سے اسے کھولا تو اس کے اپنے ماضی کے راز سامنے آنے لگے، وہ تمام فیصلے، وہ تمام کمزوریاں جنہیں وہ خود بھی بھول چکا تھا۔ زاہد ملک کی آواز پھر گونجی، ہر انسان کو قابو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کسی کو پیسے سے، کسی کو خوف سے اور کسی کو اس کے اپنے سچ سے۔ تو احمد کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، مگر اس بار اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ بھول چکے ہیں۔ زاہد ملک نے بھویں سکڑتے ہوئے پوچھا، کیا؟ احمد نے ایک بٹن دبایا۔ اچانک پورے آفس کی لائٹ جل اٹھیں اور ساتھ ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ چند لوگ اندر داخل ہوئے، جن میں ایک پولیس افسر بھی تھا۔ یہ کہانی اب صرف آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی، احمد نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ زاہد ملک کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر وہ اب بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا،
اس نے غصے سے کہا۔ احمد نے سر ہلایا۔ نہیں، میں نے خود کو پہچانا ہے۔ پولیس افسر آگے بڑھا اور زاہد ملک کو حراست میں لے لیا۔ دوسرے کمرے میں موجود ساری طاقت کا توازن ایک لمحے میں بدل چکا تھا۔ زاہد جاتے جاتے احمد کو گھورتا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی نظر آ رہی تھی۔ احمد نے گہری سانس لی اور کھڑکی کے پاس جا کر شہر کی روشنیوں کو دیکھا۔ وہی شہر جو کچھ دیر پہلے اسے اندھیرے میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا، اب روشن اور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے فون پر سارا کی کال آئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹھائی۔ سب ٹھیک ہو گیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ دوسری طرف خاموشی کے بعد سارا کی خوشی بھری آواز آئی۔ احمد نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی کسی کے سائے میں نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اصل طاقت دوسروں کو کنٹرول کرنے میں نہیں بلکہ خود کو پہچاننے میں ہے، اور اسی لمحے اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ فرینڈز، اس ایپیسوڈ سے ہم نے یہ سیکھا کہ انسان کی اصل طاقت اس کی خود پہچان میں ہوتی ہے۔ جب تک ہم خود کو کمزور سمجھتے ہیں دوسروں کے قابو میں رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اپنی قدر اور صلاحیت کو پہچان لیتے ہیں حالات بدلنے لگتے ہیں۔ یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر چمکتی چیز خیر خواہی نہیں ہوتی، بعض اوقات مدد کے پیچھے بھی کنٹرول چھپا ہوتا ہے۔ خودداری، صبر اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے خود پر یقین کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس میں چھپا ہوا سبق آپ کے دل کو پہنچا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایپیسوڈ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اب آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اس کہانی میں آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز متاثر کن لگی، اور اگر آپ احمد کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ ویلکم ٹو دی نیو ویڈیو۔ تو دوستوں، رات کا وقت تھا اور شہر کی روشنیاں جیسے کسی راز کو چھپا رہی تھیں۔ احمد اپنی کار میں خاموش بیٹھا دور ایک شاندار پلازا کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا کھیل شروع ہونے والا تھا۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ ایک عام آدمی تھا جو دوسروں کے فیصلوں پر چلتا تھا، لیکن آج اس کے فیصلوں پر اپنا ہی راج تھا اور اس کے ذہن میں ایک عجیب سی بیداری آ چکی تھی۔ اسے اپنے استاد کی وہ بات بار بار یاد آ رہی تھی کہ انسان وہ نہیں ہوتا جو خود کو سمجھاتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو بننے کی ہمت کرتا ہے۔ یہی سوچ اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ پلازا کے اندر اس کے سر زاہد ملک کی بڑی کمپنی کا دفتر تھا۔ ایک ایسے آدمی جو بظاہر بہت مہربان اور طاقتور تھا، مگر اندر سے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا ماہر تھا۔ احمد کو ہمیشہ لگتا کہ وہ صرف ایک کٹ پتلی ہے، جیسے سہولت کے نام پر قابو میں رکھا گیا ہے، لیکن آج رات وہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اس نے جیب سے ایک کارڈ نکالا جس پر کمپنی کی خفیہ رسائی تھی۔ یہ کارڈ اسے اتفاق سے نہیں ملا تھا، بلکہ اس کے پیچھے کئی دنوں کی خاموشی، تحقیق اور خطرناک منصوبہ بندی تھی۔ اچانک اس کا فون بجا۔ دوسری طرف اس کی بیوی سارا تھی، جس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ تم کہاں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہا، آج کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ سارا سچ سے بے خبر ہے اور شاید یہی بہتر بھی تھا۔ وہ کار سے نکلا اور آہستہ قدموں سے پلازا کے اندر داخل ہوا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنی اصل وجود کو پا چکا ہو۔ 200 لفٹ کے دروازے بند ہوئے اور وہ سیدھا اوپر کی منزل کی طرف بڑھنے لگا، جہاں اس کے سسر کا پرائیویٹ آفس تھا۔ دروازہ کھلا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر کمپیوٹر سکرین کی ہلکی روشنی سب کچھ واضح کر رہی تھی۔ احمد نے جلدی سے سسٹم آن کیا اور فائلز کھولنے لگا۔ اس کے سامنے وہ تمام راز آ رہے تھے جنہوں نے کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ کی تھیں۔ اچانک پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہوا اور ایک بھاری آواز گونجی، میں جانتا تھا تم ایک دن یہاں ضرور آؤ گے۔ احمد نے پلٹ کر دیکھا تو زاہد ملک دروازے کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا اعتماد تھا، جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ جانتا ہو۔ احمد کے ہاتھ کانپ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، آج میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔
اور باہر شہر کی روشنیاں مزید تیز ہونے لگیں جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ زاہد ملک آہستہ آہستہ احمد کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آواز کمرے کی خاموشی کو اور بھاری بنا رہی تھی۔ احمد نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی مگر اندر کہیں خوف اب بھی زندہ تھا۔ زاہد ملک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں لگتا ہے تم نے کوئی راز ڈھونڈ لیا ہے؟ یہ سب میں نے خود تمہارے لیے چھوڑا تھا۔ احمد ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ زاہد ملک نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں ہمت ہے یا نہیں۔ تم ہمیشہ میرے سائے میں رہے ایک کمزور شخص کی طرح، مگر آج تم یہاں آئے ہو، اس کا مطلب ہے تم بدل چکے ہو۔ احمد کے ذہن میں طوفان سا برپا ہو گیا۔ کیا یہ سب ایک کھیل تھا یا زاہد واقعی اسے آزما رہا تھا؟ اسی لمحے کمپیوٹر اسکرین پر ایک نئی فائل خود بخود کھلی جس میں احمد کا نام نمایاں تھا۔ اس نے جلدی سے اسے کھولا تو اس کے اپنے ماضی کے راز سامنے آنے لگے، وہ تمام فیصلے، وہ تمام کمزوریاں جنہیں وہ خود بھی بھول چکا تھا۔ زاہد ملک کی آواز پھر گونجی، ہر انسان کو قابو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کسی کو پیسے سے، کسی کو خوف سے اور کسی کو اس کے اپنے سچ سے۔ تو احمد کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے مگر اس بار اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ بھول چکے ہیں۔ زاہد ملک نے بھویں سکڑتے ہوئے پوچھا، کیا؟ احمد نے ایک بٹن دبایا۔ اچانک پورے آفس کی لائٹ جل اٹھیں اور ساتھ ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ چند لوگ اندر داخل ہوئے جن میں ایک پولیس افسر بھی تھا۔ یہ کہانی اب صرف آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی، احمد نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ زاہد ملک کے چہرے کا رنگ بدل گیا مگر وہ اب بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے غصے سے کہا۔ احمد نے سر ہلایا، نہیں، میں نے خود کو پہچانا ہے۔ پولیس افسر سے آگے بڑھا اور زاہد ملک کو حراست میں لے لیا۔ دوسرے کمرے میں موجود ساری طاقت کا توازن ایک لمحے میں بدل چکا تھا۔ زاہد جاتے جاتے احمد کو گھورتا رہا مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی نظر آ رہی تھی۔ احمد نے گہری سانس لی اور کھڑکی کے پاس جا کر شہر کی روشنی کو دیکھا۔ وہی شہر جو کچھ دیر پہلے اسے اندھیرے میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا اب روشن اور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے فون پر سارا کی کال آئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹھائی۔ سب ٹھیک ہو گیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ دوسری طرف خاموشی کے بعد سارا کی خوشی بھری آواز آئی۔ احمد نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی کسی کے سائے میں نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اصل طاقت دوسروں کو کنٹرول کرنے میں نہیں بلکہ خود کو پہچاننے میں ہے، اور اسی لمحے اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ فرینڈز، اس ایپیسوڈ سے ہم نے یہ سیکھا کہ انسان کی اصل طاقت اس کی خود پہچان میں ہوتی ہے۔ جب تک ہم خود کو کمزور سمجھتے ہیں دوسروں کے قابو میں رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اپنی قدر اور صلاحیت کو پہچان لیتے ہیں حالات بدلنے لگتے ہیں۔ یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر چمکتی چیز خیر خواہی نہیں ہوتی، بعض اوقات مدد کے پیچھے بھی کنٹرول چھپا ہوتا ہے۔ خودداری، صبر اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے خود پر یقین کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس میں چھپا ہوا سبق آپ کے دل کو پہنچا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایپیسوڈ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اب آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اس کہانی میں آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز متاثر کن لگی، اور اگر آپ احمد کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ ویلکم ٹو دی نیو ویڈیو۔ تو دوستو، رات کا وقت تھا اور شہر کی روشنیاں جیسے کسی راز کو چھپا رہی تھیں۔ احمد اپنی کار میں خاموش بیٹھا دور ایک شاندار پلازا کو دیکھ رہا تھا جہاں سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا کھیل شروع ہونے والا تھا۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ ایک عام آدمی تھا جو دوسروں کے فیصلوں پر چلتا تھا، لیکن آج اس کے فیصلوں پر اپنا ہی راج تھا اور اس کے ذہن میں ایک عجیب سی بیداری آ چکی تھی۔ اسے اپنے استاد کی وہ بات بار بار یاد آ رہی تھی کہ انسان وہ نہیں ہوتا جو خود کو سمجھاتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو بننے کی ہمت کرتا ہے۔
یہی سوچ اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ پلازا کے اندر اس کے سر زاہد ملک کی بڑی کمپنی کا دفتر تھا۔ ایک ایسے آدمی جو بظاہر بہت مہربان اور طاقتور تھا، مگر اندر سے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا ماہر تھا۔ احمد کو ہمیشہ لگتا کہ وہ صرف ایک کٹ پتلی ہے، جیسے سہولت کے نام پر قابو میں رکھا گیا ہے۔ لیکن آج رات وہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اس نے جیب سے ایک کارڈ نکالا جس پر کمپنی کی خفیہ رسائی تھی۔ یہ کارڈ اسے اتفاق سے نہیں ملا تھا، بلکہ اس کے پیچھے کئی دنوں کی خاموشی، تحقیق اور خطرناک منصوبہ بندی تھی۔ اچانک اس کا فون بجا۔ دوسری طرف اس کی بیوی سارا تھی، جس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ تم کہاں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہا، آج کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ سارا سچ سے بے خبر ہے، اور شاید یہی بہتر بھی تھا۔ وہ کار سے نکلا اور آہستہ قدموں سے پلازا کے اندر داخل ہوا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنی اصل وجود کو پا چکا ہو۔ 200 لفٹ کے دروازے بند ہوئے اور وہ سیدھا اوپر کی منزل کی طرف بڑھنے لگا، جہاں اس کے سسر کا پرائیویٹ آفس تھا۔ دروازہ کھلا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر کمپیوٹر سکرین کی ہلکی روشنی سب کچھ واضح کر رہی تھی۔ احمد نے جلدی سے سسٹم آن کیا اور فائلز کھولنے لگا۔ اس کے سامنے وہ تمام راز آ رہے تھے جنہوں نے کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ کی تھیں۔ اچانک پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہوا اور ایک بھاری آواز گونجی، میں جانتا تھا تم ایک دن یہاں ضرور آؤ گے۔ احمد نے پلٹ کر دیکھا تو زاہد ملک دروازے کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، بلکہ ایک عجیب سا اعتماد تھا، جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ جانتا ہو۔ احمد کے ہاتھ کانپ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، آج میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور باہر شہر کی روشنیاں مزید تیز ہونے لگیں، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ زاہد ملک آہستہ آہستہ احمد کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آواز کمرے کی خاموشی کو اور بھاری بنا رہی تھی۔ احمد نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی، مگر اندر کہیں خوف اب بھی زندہ تھا۔ زاہد ملک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں لگتا ہے تم نے کوئی راز ڈھونڈ لیا ہے؟ یہ سب میں نے خود تمہارے لیے چھوڑا تھا۔ احمد ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ زاہد ملک نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں ہمت ہے یا نہیں۔ تم ہمیشہ میرے سائے میں رہے، ایک کمزور شخص کی طرح، مگر آج تم یہاں آئے ہو، اس کا مطلب ہے تم بدل چکے ہو۔ احمد کے ذہن میں طوفان سا برپا ہو گیا۔ کیا یہ سب ایک کھیل تھا، یا زاہد واقعی اسے آزما رہا تھا؟ اسی لمحے کمپیوٹر اسکرین پر ایک نئی فائل خود بخود کھلی، جس میں احمد کا نام نمایاں تھا۔ اس نے جلدی سے اسے کھولا تو اس کے اپنے ماضی کے راز سامنے آنے لگے، وہ تمام فیصلے، وہ تمام کمزوریاں جنہیں وہ خود بھی بھول چکا تھا۔ زاہد ملک کی آواز پھر گونجی، ہر انسان کو قابو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کسی کو پیسے سے، کسی کو خوف سے، اور کسی کو اس کے اپنے سچ سے۔ تو احمد کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، مگر اس بار اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ بھول چکے ہیں۔ زاہد ملک نے بھویں سکڑتے ہوئے پوچھا، کیا؟ احمد نے ایک بٹن دبایا۔ اچانک پورے آفس کی لائٹ جل اٹھیں اور ساتھ ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ چند لوگ اندر داخل ہوئے، جن میں ایک پولیس افسر بھی تھا۔ یہ کہانی اب صرف آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی، احمد نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ زاہد ملک کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر وہ اب بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے غصے سے کہا۔ احمد نے سر ہلایا، نہیں، میں نے خود کو پہچانا ہے۔ پولیس افسر سے آگے بڑھا اور زاہد ملک کو حراست میں لے لیا۔ دوسرے کمرے میں موجود ساری طاقت کا توازن ایک لمحے میں بدل چکا تھا۔ زاہد جاتے جاتے احمد کو گھورتا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی نظر آ رہی تھی۔ احمد نے گہری سانس لی اور کھڑکی کے پاس جا کر شہر کی روشنی کو دیکھا۔ وہی شہر جو کچھ دیر پہلے اسے اندھیرے میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا، اب روشن اور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے فون پر سارا کی کال آئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹھائی، سب ٹھیک ہو گیا؟
اس نے آہستہ سے کہا۔ دوسری طرف خاموشی کے بعد سارا کی خوشی بھری آواز آئی۔ احمد نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی کسی کے سائے میں نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اصل طاقت دوسروں کو کنٹرول کرنے میں نہیں بلکہ خود کو پہچاننے میں ہے، اور اسی لمحے اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ فرینڈز، اس ایپیسوڈ سے ہم نے یہ سیکھا کہ انسان کی اصل طاقت اس کی خود پہچان میں ہوتی ہے۔ جب تک ہم خود کو کمزور سمجھتے ہیں دوسروں کے قابو میں رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اپنی قدر اور صلاحیت کو پہچان لیتے ہیں حالات بدلنے لگتے ہیں۔ یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر چمکتی چیز خیر خواہی نہیں ہوتی، بعض اوقات مدد کے پیچھے بھی کنٹرول چھپا ہوتا ہے۔ خودداری، صبر اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے خود پر یقین کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس میں چھپا ہوا سبق آپ کے دل کو پہنچا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایپیسوڈ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اب آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اس کہانی میں آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز متاثر کن لگی، اور اگر آپ احمد کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ ویلکم ٹو دی نیو ویڈیو۔ تو دوستوں، رات کا وقت تھا اور شہر کی روشنیاں جیسے کسی راز کو چھپا رہی تھیں۔ احمد اپنی کار میں خاموش بیٹھا دور ایک شاندار پلازا کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا کھیل شروع ہونے والا تھا۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ ایک عام آدمی تھا جو دوسروں کے فیصلوں پر چلتا تھا، لیکن آج اس کے فیصلوں پر اپنا ہی راج تھا اور اس کے ذہن میں ایک عجیب سی بیداری آ چکی تھی۔ اسے اپنے استاد کی وہ بات بار بار یاد آ رہی تھی کہ انسان وہ نہیں ہوتا جو خود کو سمجھاتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو بننے کی ہمت کرتا ہے۔ یہی سوچ اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ پلازا کے اندر اس کے سر زاہد ملک کی بڑی کمپنی کا دفتر تھا۔ ایک ایسے آدمی جو بظاہر بہت مہربان اور طاقتور تھا، مگر اندر سے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا ماہر تھا۔ احمد کو ہمیشہ لگتا کہ وہ صرف ایک کٹ پتلی ہے، جیسے سہولت کے نام پر قابو میں رکھا گیا ہے، لیکن آج رات وہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اس نے جیب سے ایک کارڈ نکالا جس پر کمپنی کی خفیہ رسائی تھی۔ یہ کارڈ اسے اتفاق سے نہیں ملا تھا، بلکہ اس کے پیچھے کئی دنوں کی خاموشی، تحقیق اور خطرناک منصوبہ بندی تھی۔ اچانک اس کا فون بجا۔ دوسری طرف اس کی بیوی سارا تھی، جس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ تم کہاں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہا، آج کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ سارا سچ سے بے خبر ہے اور شاید یہی بہتر بھی تھا۔ وہ کار سے نکلا اور آہستہ قدموں سے پلازا کے اندر داخل ہوا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنی اصل وجود کو پا چکا ہو۔ 200 لفٹ کے دروازے بند ہوئے اور وہ سیدھا اوپر کی منزل کی طرف بڑھنے لگا، جہاں اس کے سسر کا پرائیویٹ آفس تھا۔ دروازہ کھلا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر کمپیوٹر سکرین کی ہلکی روشنی سب کچھ واضح کر رہی تھی۔ احمد نے جلدی سے سسٹم آن کیا اور فائلز کھولنے لگا۔ اس کے سامنے وہ تمام راز آ رہے تھے جنہوں نے کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ کی تھیں۔ اچانک پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہوا اور ایک بھاری آواز گونجی، میں جانتا تھا تم ایک دن یہاں ضرور آؤ گے۔ احمد نے پلٹ کر دیکھا تو زاہد ملک دروازے کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا اعتماد تھا، جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ جانتا ہو۔ احمد کے ہاتھ کانپ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، آج میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور باہر شہر کی روشنیاں مزید تیز ہونے لگیں، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ زاہد ملک آہستہ آہستہ احمد کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آواز کمرے کی خاموشی کو اور بھاری بنا رہی تھی۔ احمد نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی، مگر اندر کہیں خوف اب بھی زندہ تھا۔ زاہد ملک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں لگتا ہے تم نے کوئی راز ڈھونڈ لیا ہے؟ یہ سب میں نے خود تمہارے لیے چھوڑا تھا۔ احمد ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ زاہد ملک نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں ہمت ہے یا نہیں۔
تم ہمیشہ میرے سائے میں رہے ایک کمزور شخص کی طرح، مگر آج تم یہاں آئے ہو، اس کا مطلب ہے تم بدل چکے ہو۔ احمد کے ذہن میں طوفان سا برپا ہو گیا۔ کیا یہ سب ایک کھیل تھا یا زاہد واقعی اسے آزما رہا تھا؟ اسی لمحے کمپیوٹر اسکرین پر ایک نئی فائل خود بخود کھلی جس میں احمد کا نام نمایاں تھا۔ اس نے جلدی سے اسے کھولا تو اس کے اپنے ماضی کے راز سامنے آنے لگے، وہ تمام فیصلے، وہ تمام کمزوریاں جنہیں وہ خود بھی بھول چکا تھا۔ زاہد ملک کی آواز پھر گونجی۔ ہر انسان کو قابو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کسی کو پیسے سے، کسی کو خوف سے اور کسی کو اس کے اپنے سچ سے۔ تو احمد کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، مگر اس بار اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ بھول چکے ہیں۔ زاہد ملک نے بھویں سکڑتے ہوئے پوچھا، کیا؟ احمد نے ایک بٹن دبایا۔ اچانک پورے آفس کی لائٹ جل اٹھیں اور ساتھ ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ چند لوگ اندر داخل ہوئے، جن میں ایک پولیس افسر بھی تھا۔ یہ کہانی اب صرف آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی، احمد نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ زاہد ملک کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر وہ اب بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے غصے سے کہا۔ احمد نے سر ہلایا۔ نہیں، میں نے خود کو پہچانا ہے۔ پولیس افسر آگے بڑھا اور زاہد ملک کو حراست میں لے لیا۔ دوسرے کمرے میں موجود ساری طاقت کا توازن ایک لمحے میں بدل چکا تھا۔ زاہد جاتے جاتے احمد کو گھورتا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی نظر آ رہی تھی۔ احمد نے گہری سانس لی اور کھڑکی کے پاس جا کر شہر کی روشنی کو دیکھا۔ وہی شہر جو کچھ دیر پہلے اسے اندھیرے میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا، اب روشن اور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے فون پر سارا کی کال آئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹھائی۔ سب ٹھیک ہو گیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ دوسری طرف خاموشی کے بعد سارا کی خوشی بھری آواز آئی۔ احمد نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی کسی کے سائے میں نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اصل طاقت دوسروں کو کنٹرول کرنے میں نہیں بلکہ خود کو پہچاننے میں ہے، اور اسی لمحے اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ فرینڈز، اس ایپیسوڈ سے ہم نے یہ سیکھا کہ انسان کی اصل طاقت اس کی خود پہچان میں ہوتی ہے۔ جب تک ہم خود کو کمزور سمجھتے ہیں، دوسروں کے قابو میں رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اپنی قدر اور صلاحیت کو پہچان لیتے ہیں، حالات بدلنے لگتے ہیں۔ یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر چمکتی چیز خیر خواہی نہیں ہوتی، بعض اوقات مدد کے پیچھے بھی کنٹرول چھپا ہوتا ہے۔ خودداری، صبر اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے خود پر یقین کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس میں چھپا ہوا سبق آپ کے دل کو پہنچا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایپیسوڈ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اب آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اس کہانی میں آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز متاثر کن لگی، اور اگر آپ احمد کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ ویلکم ٹو دی نیو ویڈیو۔ تو دوستو، رات کا وقت تھا اور شہر کی روشنیاں جیسے کسی راز کو چھپا رہی تھیں۔ احمد اپنی کار میں خاموش بیٹھا دور ایک شاندار پلازا کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا کھیل شروع ہونے والا تھا۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ ایک عام آدمی تھا جو دوسروں کے فیصلوں پر چلتا تھا، لیکن آج اس کے فیصلوں پر اپنا ہی راج تھا، اور اس کے ذہن میں ایک عجیب سی بیداری آ چکی تھی۔ اسے اپنے استاد کی وہ بات بار بار یاد آ رہی تھی کہ انسان وہ نہیں ہوتا جو خود کو سمجھاتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو بننے کی ہمت کرتا ہے۔ یہی سوچ اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ پلازا کے اندر اس کے سر زاہد ملک کی بڑی کمپنی کا دفتر تھا۔ ایک ایسے آدمی جو بظاہر بہت مہربان اور طاقتور تھا، مگر اندر سے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا ماہر تھا۔ احمد کو ہمیشہ لگتا کہ وہ صرف ایک کٹ پتلی ہے، جیسے سہولت کے نام پر قابو میں رکھا گیا ہے، لیکن آج رات وہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اس نے جیب سے ایک کارڈ نکالا جس پر کمپنی کی خفیہ رسائی تھی۔ یہ کارڈ اسے اتفاق سے نہیں ملا تھا، بلکہ اس کے پیچھے کئی دنوں کی خاموشی، تحقیق اور خطرناک منصوبہ بندی تھی۔
اچانک اس کا فون بجا۔ دوسری طرف اس کی بیوی سارا تھی، جس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ تم کہاں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہا، آج کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ سارا سچ سے بے خبر ہے اور شاید یہی بہتر بھی تھا۔ وہ کار سے نکلا اور آہستہ قدموں سے پلازا کے اندر داخل ہوا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنی اصل وجود کو پا چکا ہو۔ 200 لفٹ کے دروازے بند ہوئے اور وہ سیدھا اوپر کی منزل کی طرف بڑھنے لگا، جہاں اس کے سسر کا پرائیویٹ آفس تھا۔ دروازہ کھلا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر کمپیوٹر سکرین کی ہلکی روشنی سب کچھ واضح کر رہی تھی۔ احمد نے جلدی سے سسٹم آن کیا اور فائلز کھولنے لگا۔ اس کے سامنے وہ تمام راز آ رہے تھے جنہوں نے کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ کی تھیں۔ اچانک پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہوا اور ایک بھاری آواز گونجی، میں جانتا تھا تم ایک دن یہاں ضرور آؤ گے۔ احمد نے پلٹ کر دیکھا تو زاہد ملک دروازے کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا اعتماد تھا، جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ جانتا ہو۔ احمد کے ہاتھ کانپ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، آج میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور باہر شہر کی روشنیاں مزید تیز ہونے لگیں، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ زاہد ملک آہستہ آہستہ احمد کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آواز کمرے کی خاموشی کو اور بھاری بنا رہی تھی۔ احمد نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی، مگر اندر کہیں خوف اب بھی زندہ تھا۔ زاہد ملک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں لگتا ہے تم نے کوئی راز ڈھونڈ لیا ہے؟ یہ سب میں نے خود تمہارے لیے چھوڑا تھا۔ احمد ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ زاہد ملک نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں ہمت ہے یا نہیں۔ تم ہمیشہ میرے سائے میں رہے، ایک کمزور شخص کی طرح، مگر آج تم یہاں آئے ہو، اس کا مطلب ہے تم بدل چکے ہو۔ احمد کے ذہن میں طوفان سا برپا ہو گیا۔ کیا یہ سب ایک کھیل تھا یا زاہد واقعی اسے آزما رہا تھا؟ اسی لمحے کمپیوٹر اسکرین پر ایک نئی فائل خود بخود کھلی، جس میں احمد کا نام نمایاں تھا۔ اس نے جلدی سے اسے کھولا تو اس کے اپنے ماضی کے راز سامنے آنے لگے، وہ تمام فیصلے، وہ تمام کمزوریاں جنہیں وہ خود بھی بھول چکا تھا۔ زاہد ملک کی آواز پھر گونجی، ہر انسان کو قابو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کسی کو پیسے سے، کسی کو خوف سے اور کسی کو اس کے اپنے سچ سے۔ تو احمد کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، مگر اس بار اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ بھول چکے ہیں۔ زاہد ملک نے بھویں سکڑتے ہوئے پوچھا، کیا؟ احمد نے ایک بٹن دبایا۔ اچانک پورے آفس کی لائٹ جل اٹھیں اور ساتھ ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ چند لوگ اندر داخل ہوئے، جن میں ایک پولیس افسر بھی تھا۔ یہ کہانی اب صرف آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی، احمد نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ زاہد ملک کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر وہ اب بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے غصے سے کہا۔ احمد نے سر ہلایا، نہیں، میں نے خود کو پہچانا ہے۔ پولیس افسر سے آگے بڑھا اور زاہد ملک کو حراست میں لے لیا۔ دوسرے کمرے میں موجود ساری طاقت کا توازن ایک لمحے میں بدل چکا تھا۔ زاہد جاتے جاتے احمد کو گھورتا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی نظر آ رہی تھی۔ احمد نے گہری سانس لی اور کھڑکی کے پاس جا کر شہر کی روشنی کو دیکھا۔ وہی شہر جو کچھ دیر پہلے اسے اندھیرے میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا، اب روشن اور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے فون پر سارا کی کال آئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹھائی، سب ٹھیک ہو گیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ دوسری طرف خاموشی کے بعد سارا کی خوشی بھری آواز آئی۔ احمد نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی کسی کے سائے میں نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اصل طاقت دوسروں کو کنٹرول کرنے میں نہیں بلکہ خود کو پہچاننے میں ہے، اور اسی لمحے اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ فرینڈز، اس ایپیسوڈ سے ہم نے یہ سیکھا کہ انسان کی اصل طاقت اس کی خود پہچان میں ہوتی ہے۔ جب تک ہم خود کو کمزور سمجھتے ہیں، دوسروں کے قابو میں رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اپنی قدر اور صلاحیت کو پہچان لیتے ہیں، حالات بدلنے لگتے ہیں۔ یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر چمکتی چیز خیر خواہی نہیں ہوتی،
بعض اوقات مدد کے پیچھے بھی کنٹرول چھپا ہوتا ہے۔ خودداری، صبر اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے خود پر یقین کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس میں چھپا ہوا سبق آپ کے دل کو پہنچا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایپیسوڈ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اب آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اس کہانی میں آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز متاثر کن لگی، اور اگر آپ احمد کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ ویلکم ٹو دی نیو ویڈیو۔ تو دوستو، رات کا وقت تھا اور شہر کی روشنیاں جیسے کسی راز کو چھپا رہی تھیں۔ احمد اپنی کار میں خاموش بیٹھا دور ایک شاندار پلازا کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا کھیل شروع ہونے والا تھا۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ ایک عام آدمی تھا جو دوسروں کے فیصلوں پر چلتا تھا، لیکن آج اس کے فیصلوں پر اپنا ہی راج تھا اور اس کے ذہن میں ایک عجیب سی بیداری آ چکی تھی۔ اسے اپنے استاد کی وہ بات بار بار یاد آ رہی تھی کہ انسان وہ نہیں ہوتا جو خود کو سمجھاتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو بننے کی ہمت کرتا ہے۔ یہی سوچ اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ پلازا کے اندر اس کے سر زاہد ملک کی بڑی کمپنی کا دفتر تھا۔ ایک ایسے آدمی جو بظاہر بہت مہربان اور طاقتور تھا، مگر اندر سے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا ماہر تھا۔ احمد کو ہمیشہ لگتا کہ وہ صرف ایک کٹ پتلی ہے، جیسے سہولت کے نام پر قابو میں رکھا گیا ہے، لیکن آج رات وہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اس نے جیب سے ایک کارڈ نکالا جس پر کمپنی کی خفیہ رسائی تھی۔ یہ کارڈ اسے اتفاق سے نہیں ملا تھا، بلکہ اس کے پیچھے کئی دنوں کی خاموشی، تحقیق اور خطرناک منصوبہ بندی تھی۔ اچانک اس کا فون بجا۔ دوسری طرف اس کی بیوی سارا تھی، جس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ تم کہاں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہا، آج کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ سارا سچ سے بے خبر ہے اور شاید یہی بہتر بھی تھا۔ وہ کار سے نکلا اور آہستہ قدموں سے پلازا کے اندر داخل ہوا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنی اصل وجود کو پا چکا ہو۔ 200 لفٹ کے دروازے بند ہوئے اور وہ سیدھا اوپر کی منزل کی طرف بڑھنے لگا، جہاں اس کے سسر کا پرائیویٹ آفس تھا۔ دروازہ کھلا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر کمپیوٹر سکرین کی ہلکی روشنی سب کچھ واضح کر رہی تھی۔ احمد نے جلدی سے سسٹم آن